خداوند یسوع المسیح کے ایک جنگجو سپاہی اور عظیم خادم مقدس پالوس رسول اپنے آقا امام الانبیاء، شفیع الورا اور شریف الطرفین یعنی خداوند یسوع المسیح کو اپنے لکھے گئے کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے 10ویں باب کی 14ویں آیت میں ایک خاص علامتی اور صفاتی نام سے پکار رہے ہیں۔ یہ علامتی اور صفاتی نام ہے زندہ روحانی چٹان۔ سوال جنم لیتا ہے کہ بالآخر خداوند یسوع المسیح کو کیوں زندہ روحانی چٹان سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مقدس پالوس رسول کا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ المسیح ہی وہ حقیقی روحانی چٹان ہے جس سے وہ آب حیات مل سکتا ہے جو ارواح انسانی کی پیاس کو بجھا کر اسے باطنی تسکین دے سکتا ہے اور اسے ہمیشہ کی آگ کی تپش سے بچا سکتا ہے۔ پالوس رسول کا اس بات پر کامل بھروسہ ہے کہ المسیح ہی وہ زندہ روحانی چٹان ہے جو ارواح انسانی کو ابدی موت سے بچا سکتی ہے، اور یہی وہ چٹان ہے جو ابلیس اور اس کے موکلوں سے انسان کی حفاظت اور رکھوالی کر سکتی ہے۔ مقدس پالوس رسول کا یہ کامل اعتماد ہے کہ المسیح ہی وہ روحانی چٹان ہے جو بھٹکتی پھرتی آوارہ روحوں کو سیدھی راہ دکھا کر ابدی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ مقدس پالوس رسول کا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہی وہ مضبوط اور لا تبدیل چٹان ہے کہ اگر کوئی اس سے ٹکرائے گا، اگر کوئی اس کے مد مقابل آئے گا، اگر کوئی اس چٹان کا مقابلہ کرے گا تو وہ اس پر گر کر پاش پاش ہو جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا اور بالآخر وہ ختم ہو جائے گا۔ مقدس پطرس رسول بھی پالوس رسول کے اس ایمان کی اور خیالات کی تائید کرتے ہوئے اپنے پہلے خط کے 2 باب کی 6 سے 8ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں: دیکھو، میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح مقدس یوحنا عارف بھی اس چٹان کو جو قبول نہیں کرتے اور اپنی زندگیوں میں رد کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ روز محشر کے دن خدا تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ان چٹانوں سے کہو کہ ہمیں چھپا لیں اور ہمارے اوپر یہ گر پڑیں تاکہ یہ ہمیں خدا کے غضب سے بچا سکیں، مگر اس وقت بہت گزر چکا ہوگا اور ان کے لیے توبہ کا اور بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان اس زندہ روحانی چٹان کی پیروی کرتے ہوئے اسے حقیقی کعبہ تسلیم کرے،
اسے سجدہ